مرحلے پہ غیر جانبدار ہیں، اور یہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، کیونکہ ہم بھی قطعی طور پہ پاکستان میں یہ نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے اندرون معاملات میں اور صدارتی انتخاب جو ہے وہ بالکل صاف شفاف ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کے بیرون انفلوئنسز ہوں۔ بیگم صاحبہ، آپ کا کیونکہ تجربہ ہے، آپ ماشاءاللہ دونوں پارٹیز کے اندر مختلف جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کام کر چکی ہیں، کیا آپ اب بھی سمجھتی ہیں کہ اگرچہ اتحاد کی علیحدگی کا اعلان ہو چکا ہے لیکن کوئی گنجائش ہے کہ اب بھی کسی نہ کسی سطح پر ان کی انڈرسٹینڈنگ رہ سکے؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ سیاست میں کوئی بات بھی حرف آخر نہیں ہوتی۔ میں نے میاں نواز شریف کے ساتھ کام کیا ہے اور میں نے ان کو ایک بڑا اچھے دل کا انسان پایا، اور میں ایک پنجابی ہونے کے ناطے سے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے امید کرتی ہوں کہ آنے والے وقت میں جناب آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف خوش اسلوبی سے ریاستی معاملات کو طے کریں گے، اور وہ جو سابقہ کشیدگی رہی وہ لوٹ کے نہیں آئے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسد خواہش ہے کہ پاکستان کی عوام کے جو مسائل ہیں ان پہ توجہ دینے کے لیے ہم ہر ایک کے ساتھ یگانگت اور خوش اسلوبی اور دوستی کے قدم بڑھا کے اور حکومت سے اپنے فرائض سے عہدہ برا ہوں۔ بی بی بے نظیر شہید کا یہی عندیہ تھا، انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ سیاست کو ایکسکلوسیو نہیں ہونا چاہیے، سیاست کو انکلوسیو ہونا چاہیے، اور سیاسی ہمارے مخالفین جو ہیں کوئی ہماری کسی سے ذاتی مخالفت نہیں ہے۔ میاں نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری صاحب کے دوستانہ تعلقات رہے، جیل کے اندر بھی اور جلا وطنی کے وقت میں بھی اور پاکستان واپس لوٹ کے بھی، اور اتفاق سے فخر امام اور میں ناؤڈیرو تھے جب میاں نواز شریف آئے تھے، اور پہلے وہ قائد تھے پاکستان کی سیاسی بہت بڑی جماعت کے، جو کہ وہاں تعزیت کے لیے ناؤڈیرو پہنچے تھے، اور اپنے غم اور غصے کا انہوں نے بڑی یعنی سنسیریٹی کے ساتھ اظہار کیا تھا، تو یہ باتیں جو ہیں بھولنے والی نہیں ہیں۔ لیکن آپ جو فرما رہی ہیں بالکل درست ہے، لیکن میاں صاحب کی اپنی ایک بڑی منجھی ہوئی، ایک بڑی ڈیولپڈ قسم کی پرسنالٹی ہے، اور ان کا اگر آپ ماضی ذہن میں رکھیں، ان کا سٹائل آف پالیٹکس ذہن میں رکھیں، وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں تو کنفرنٹیشن کی پیداوار ہوں، اور اس دفعہ انہوں نے بہت صبر کیا یہ جو ججز کا معاملہ چل رہا تھا۔ تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے اب وہ پھر 90s کے زمانے میں ڈو اور ڈائی قسم کی وشس میں یا آپ والی پالیٹکس شروع کر دے؟ کہ یہ جو ماحول یہاں رہا ہمارے ملک کی سیاست میں جنرل ضیاء الحق کے دنیا سے ہٹ جانے کے بعد، اور جنرل مشرف کا جو یہ 8.5 پونے 9 سالہ دور گزرا، اس کے باعث ہم سب میچور ہوئے ہیں، ہم سب نے سیکھا ہے، ساری سیاسی کمیونٹی کو احساس ہے کہ اگر ہم پاکستان کی عوام کی توقعات پہ پورا نہیں اتریں گے، اگر ہم جو سیاست کے جمہوریت کے مانے ہوئے اصول ہیں ان سے ہٹیں گے تو ہم سبھی کا نقصان کریں گے۔ تو جس انداز میں جناب آصف علی زرداری نے آف کورس اسسٹڈ بائی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف، جو انہوں نے یہ مارکا مارا، جو ان کا اچیومنٹ ہے، اس کی وجہ سے ایک یگانگت، ایک دوستانہ ماحول، ایک خلوص پیدا ہو چکا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی غائب نہیں ہوگا۔ سیاست میں جیسے میں نے عرض کیا کوئی حرف آخر بات نہیں ہوتی، اور جمہوریت کو توانا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مخالفت ہو یا موافقت جمہوری انداز میں ہو۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ بی بی۔ مشتاق صاحب، آپ یقیناً اس پہ تبصرہ کرنا چاہیں گے، لیکن کچھ خیالات مجھے بھی آ رہے ہیں، لیکن ہانگ کانگ سے کافی دیر سے ایک کال ہولڈ پہ ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام سر، میں رانا مختار بات کر رہا ہوں سر، ہانگ کانگ سے سر۔
جی رانا مختار صاحب. جی سر یہ اپنا پرویز مشرف صاحب کے دور میں نا، میں چائنیز نیشنل ہوں، ہماری فیملی 1904 سے ادھر سیٹل ہے ہانگ کانگ میں. تو ہم نے ڈسٹرکٹ جنگ میں نا ایک لائف سٹاک فارم بنایا تھا ہم نے، یہ مشرف کے دور میں جب انہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ کرو. تو وہاں پہ آج ہمیں اتنی پریشانی ہے کہ ہم آپ کو کیا بتائیں. وہاں پہ کوئی جو مینجمنٹ ہے وہاں کی اتنی ویک ہے، نہ کوئی پولیس ہماری بات سنتی ہے، نہ کوئی، جدھر بھی ہم جاتے ہیں ہمیں وہاں سے بربادی ہو رہی ہے ہماری. تو اس کے لیے پلیز آپ کائنڈلی کچھ کیجیے ہمارے جی لیے. بہت بہت شکریہ. نارملی ہم اجتماعی معاملات کی بات کیا کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ذاتی مسائل بھی آ جاتے ہیں. ایسے مسائل کے لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ جمعے کے دن ہمیں کال کیا کریں. ہم نے پورا دن رکھا ہے، اس دن ہم کوئی موضوع نہیں رکھتے. یہ جو دن ہوتے ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں اور پھر بھی چلیں اگر کر دیا تو اب پنجاب میں شہباز شریف صاحب ہیں، اپنی مینجمنٹ کو کہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پروگرام جاری ہے. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. نور صاحب آپ نے کل ایک بات کی تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ امریکنز کو ایک ٹیلی فون نمبر چاہیے اور اس کے لیے زرداری صاحب، لیکن خبریں چھپنا شروع ہو گئی ہیں. مصیبت یہ ہے کہ بش صاحب کو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھیلاتا کون ہے؟ خود ہی تمہیں نے درد دیا ہے، تمہیں دوا دینا. بھائی جان بات یہ ہے کہ بش صاحب کو ایک ٹیلی فون نمبر چاہیے. پہلے ان کے ٹائٹ بڈی تھے، اب مسئلہ یہ ہے کہ بش صاحب ہوں ڈک چینی ہوں، ان کی خود نومبر میں الیکشن کے بعد چھٹی ہونے والی ہے. اب وہاں کی جو ریگولر اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اتنا بھی نہ کسی ایک کی طرف ہو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو بین الاقوامی مناظر تو سارے ہوتے رہیں گے. جو کام مشرف صاحب کریں گے آپ کا زرداری صاحب نہیں کریں گے، انکار کریں گے کہ میں نہیں کرتا. دیکھو یہ تو ساری بات ہے. یا زرداری صاحب کو انگریزی کم آتی ہے ماشاءاللہ، زرداری صاحب نے بھی کرنا ہونا تو زرداری صاحب میں ایک پرابلم ہے، ان کو فون کرنا پڑے گا، کسی کے ساتھ میٹنگ کرنا پڑے گی. مشرف صاحب آرڈر کر سکتے تھے، ایک سمجھا کرو نا جنہوں نے جب وہ صدر بن جائیں گے ان کے پاس کسی کو اپائنٹ کرنے کا نہیں، وہ نہیں کرو. لیکن توڑنے کا اختیار آپ کے پاس، اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتا. میرے پاس وقت کم ہے. میرے لیے آج کل تمہیں پتہ ہے میں بہت دنوں سے بہت پریشان ہوں بلوچستان کے حوالے سے. آج نواب اکبر بگٹی کی ان کی جو موت ہوئی تھی، آج ان کی دوسری برسی بھی ہے، اور بڑی مشکل سے ہم نے نواب زادہ برآمدات بگٹی کو، جو ان کے پوتے ہیں، انہیں لوکیٹ کیا ہے. وہ فون پہ اویلیبل ہیں. میں ان سے کوئی دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. دیکھیں جی 2 سال ہو گئے نواب صاحب کو اس دنیا سے رخصت ہوئے. ان 2 سالوں کے بعد اب آپ اس کیا پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں بتا سکیں کہ ایگزیکٹلی ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جی آپ کی آواز ذرا نہیں آ رہی ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج پورے 2 سال ہو گئے ہیں نواب صاحب کو ہم سے رخصت ہوئے. اب ان 2 سالوں میں آپ نے یقیناً کچھ نہ کچھ تحقیق وغیرہ کر کے یہ تو جان لیا ہوگا کہ ان کے ساتھ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا. جی بالکل، جو آپ کا سوال ہے میں اس کا جواب اسی طرح دوں گا کہ جو کچھ بھی نواب صاحب کے ساتھ ہوا ہے آج تک ہمارے پاس جو 100% جو ایک آدمی کہہ سکتا ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں اس حوالے سے کہ کیا حقائق ہے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو کہ حکومت نے جو دعوے کیے ہیں کہ کبھی کہتے تھے اسی وقت جو 2-3 دنوں میں وہ کہتے تھے کہ کبھی غار دب گیا ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ وہ ایک ایکسپلوژن ہو گیا ہے، انہوں نے خود ہی بلاسٹ کیا ہے. تو وہ تو ان میں بہت سی تضاد موجود ہیں کہ وہ خود ہی وہ کبھی اینک دکھاتے تھے کہ یہ اینک اور گھڑی محفوظ ہیں. اگر اتنا بڑا دھماکہ ہو کہ غار دب گیا ہو اور اینک اور گھڑی محفوظ ہوں تو اس سے آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد تو ابھی تک تو کچھ بھی اطلاعات نہیں ہے کہ، اور ہمارے پاس کوئی بھی اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہے جس کے اوپر ہم 100% بھروسہ کر سکیں. آج بھی اسی علاقے میں وہیں پر فورسز ہیں جہاں پر وہ کاروائی ہوئی، آج تک وہیں پر فورسز موجود ہیں. اس کے بعد جہاں پر ان کو دفن کیا گیا وہاں پر بھی آج تک ان کے جو کہا جاتا ہے کہ ان کو وہاں پر دفن کیا گیا، سیکیورٹی موجود ہے. تو کوئی بھی اس طرح کا موقع نہیں ملا. اچھا بگٹی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جنرل پرویز مشرف نے یہ ظلم کیا بلوچ قوم کے اوپر، پاکستان کی قوم